الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت جو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں لگی ہوئی ہیں، ان میں ایک مصیبت اور بڑی آزمائش یہ ہیں کہ مال دولت کی لائن سے لوگ الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ ایسے ملتے ہیں جو ایسی فریاد کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ کاروبار میں، کھیتی باڑی میں بہت پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم دیکھنے جاوے تو یہ وہ پریشانی ہے کہ جس میں اکیلے مسلمان نہیں بلکہ اس وقت دنیا کے تمام انسان ایسی پریشانیوں میں ہے، اور اس طرح کی پریشانیوں کو منی کرائسس کہا جاتا ہے، پیسوں کی لائن، مال کی لائن کی الجھن۔ اور یہ الجھن اتنی خطرناک ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کاد الفقر یعود کفرا، کہ فقیری اور محتاجی یہ انسان کو نعوذ باللہ کفر تک لے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ عالم اسلام کے داعی کبیر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ ارتداد کے حالات مولانا کو سنائے۔ مولانا مجھے چند منٹ حالات سنتے سنتے ارشاد فرمانے لگے کہ یہ جو ارتداد کے حالات ہے اس کی وجہ کیا؟ میں نے کہا حضرت آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو ارشاد فرمانے لگے جہالت اور غربت۔ ایک سبب ہے جہالت کہ دین سے جاہل ہونا، دین کے علم کا نہ ہونا، اور دوسرا سبب ہے غریبی۔ یہ دو سبب ارتداد کے بہت بڑے سبب ہے۔ قرآن میں، احادیث میں
اللہ تعالیٰ نے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کا حل بتلایا، سولیوشن بتلایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حل اور سولیوشن بتلایا جائے گا وہ یقینی ہے، پرماننٹ ہے، ہمیشہ کا سولیوشن ہے۔ اس لیے میں قرآن حدیث کی روشنی میں 4 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر ان 4 باتوں پر آپ نے، میں نے، امت نے عمل کر لیا تو اللہ مال دولت کی لائن کی الجھنوں کو انشاءاللہ اپنے کرم سے دور فرما دیں گے۔ پہلی بات، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب اللہ کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، وہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ جو آدمی استغفار کرے گا، اسی آیت میں اللہ نے 5 انعام دینے کا وعدہ فرمایا، 5 تحفے دینے کا وعدہ فرمایا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دھار بارش عطا کریں گے۔ یہ کھیتیوں کا نظام بارش پر ہے، کنویں اور بورنگ آباد رہتے ہیں بارش کے نظام پر۔ اگر بارش میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو کنویں اور بورنگ، ندی اور تالاب سوکھنے لگتے ہیں۔ تو استغفار پر پہلا انعام، اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش عطا کریں گے۔ دوسرا انعام، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال میں مدد کریں گے، اولاد میں مدد کریں گے۔ یہ دوسرا اور تیسرا انعام ہے۔ تو جو آدمی بھی چاہتا ہو کہ اس کے مال میں اللہ مدد کرے تو وہ استغفار کرے۔ جو آدمی اولاد کی لائن کی الجھن میں ہو، استغفار کرے۔ چوتھا انعام اللہ نے فرمایا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ اس کو باڑیاں دیں گے، باڑیوں میں برکت دیں گے۔ اور 5واں انعام، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ان کی نہروں میں، ندیوں میں اللہ مدد فرمائیں گے۔ تو استغفار یہ تنگی کو دور کرنے والی چیز ہے، مال میں مدد کو کھینچ کے لانے والی چیز ہے۔ اس لیے آدمی کو بہت پابندی سے استغفار کرنا چاہیے۔ آج کل ہم اس لائن میں بہت کمزور ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک ترتیب بتلائی حدیث کی روشنی میں کہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھو، لیکن ہم پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہے تو رسم بنا کے پڑھتے ہیں۔ جب استغفار کی تسبیح پڑھو تو موبائل بھی سائلنٹ کر دو، اللہ کی طرف دھیان دو، اور دل کے اندر یہ ہو، اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، اپنے کرم سے مجھے معاف کر دیجئے۔ ایسا سوچتے ہوئے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار، اور دوسرے اوقات میں 100 ملا کر 300 مرتبہ استغفار کی پابندی کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ مال میں کیسے مدد فرماتے۔ وعدہ ہے اللہ کا قرآن کے اندر۔ اور اس میں استغفار کی تسبیح کے وقت 1 آدھ 2 آنسو بھی نکل جاوے تو پھر تو کیا کہنا۔
کتنی بڑی چیز ہو جائے گی۔ اس لیے استغفار کو پابندی سے پڑھو، تنگیاں اللہ دور کریں گے، الجھنیں دور فرمائیں گے، مال اولاد کی لائن کی تکلیف میں اللہ مدد فرمائیں گے۔ حدیث میں کتنے سارے استغفار آئے، ایک استغفار آیا حدیث میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک روایت میں آیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن میں بھی ایک استغفار آیا، زبردست استغفار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بہت دن پہلے ایک مرتبہ ہمارے استاد مشفق مرشد محسن حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم سے بات کر رہے تھے سفر میں اسی استغفار کے بارے میں، تو حضرت مجھے فرمانے لگے قرآن کی آیت میں جو استغفار ہے وہ استغفار کا ایک فائدہ یہ کہ یہ اللہ کا بتلایا ہوا مبارک استغفار ہے، دوسرا اس استغفار میں مغفرت کی دعا ہے، اور تیسرا اس میں اللہ کی رحمت کا سوال ہے۔ ٹرپل بینیفٹ ہے، 3 فائدے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہوا یہ استغفار بڑا زبردست اور پاورفل استغفار ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پورے دھیان سے آدمی صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لے، مغفرت ہو جائے گی، رحمت ملے گی، اور استغفار کے جتنے فضائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے، ہم نے مجلس میں دیکھا تو کہا ایک مجلس میں 100 مرتبہ ہم نے حضور کو یوں استغفار پڑھتے دیکھا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میری توبہ قبول فرما لیجئے۔ کہا یہ ہم نے حضور کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے دیکھا، صحابہ نقل کرتے ہیں۔ تو استغفار جون سا چاہے پڑھو، لیکن صبح و شام 100 مرتبہ پڑھو، اس سے الجھنیں دور ہوگی، مال میں اولاد میں اللہ مدد کریں گے، کھیتی باڑی میں بھی برکت ملے گی۔ دوسرا عمل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دعا اگر کوئی آدمی پڑھے گا، یقین سے دعائیں پڑھنی ہے، حدیث میں آئی دعا، اگر پہاڑ جتنا قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ادا کروا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، یہ پڑھو یہ دعا، پہاڑ جتنا قرض بھی اللہ ادا کروا دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور میرے مرشد اول حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن کے یہاں قرض بہت ہو تو گھر میں ہر آدمی فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کی پابندی کرے۔ گھر کا ہر فرد ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے قرض کو بھی ادا کروا دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تیسری چیز میں آپ کو عرض کروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، سگا سمبندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، اللہ اس کی عمر میں برکت دیں گے اور اس کی روزی میں برکت دیں گے۔ کتنی بڑی چیز! آج دنیا یہ دو چیز کے لیے ماری ماری پھرتی ہے، عمر کی برکت، روزی کی برکت۔ اور پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان طریقہ بتلا دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، تو اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت دیں گے اور تمہاری روزی بھی لمبی اور زیادہ کر دیں گے۔ دیکھو، زکوٰۃ صدقہ کسی پرائے اجنبی غریب کو دو گے تو زکوٰۃ صدقہ دینے کا سنگل ثواب ملے گا، جو اس کے فضائل ہے، جو اس کے اوپر 10، 700، 7000 جتنا بھی ہے۔ لیکن اگر رشتہ داروں کو جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ان کو صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، اللہ ڈبل ثواب عطا کریں گے۔ ایک تو زکوٰۃ صدقہ دینے کا اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، ڈبل ثواب ملے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو اس کی عمر لمبی ہو، روزی میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو یہ 3 کام میں نے کرنے کے بتلائے: استغفار، اللہم اکفنی والی دعا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق، اور ایک چوتھا کام عرض کر دوں۔ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، دولت، مال دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع اور برباد مت کرو۔ قرآن میں اللہ نے کتنی تاکید فرمائی، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اڑاؤ مت دولت کو بے ضرورت، فضول کاموں میں، غیر ضروری کاموں میں اڑاؤ مت، یہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ فرماتے قرآن میں۔ دوسری جگہ فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اڑاؤ مت، اسراف مت کرو۔ آج ہماری دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ضروری نہیں ہے ایسے کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں گجراتی میں، ہمارے گاؤں میں لوگ ایک کہاوت کہتے ہیں کہ جتنی چادر لمبی ہو اتنے پیر لمبے کرنے کے۔ اگر تمہاری چادر چھوٹی نے پیر بہت لمبے کرنے گئے تو پیر کھلے رہ جائیں گے اور ٹھنڈی لگے گی۔ تو اللہ نے جتنے پیسے دیے ہیں اس کو سامنے رکھ کر خرچ کرنے کی عادت بناؤ۔ آج ہمارے یہاں مال دولت کی تکلیف کی ایک بڑی وجہ کہ انکم 100 کی اور خرچہ 300 روپے کا، اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کو قابو میں لانا پڑے گا، تو انشاءاللہ مال دولت کی لائن کی تکلیف نہیں ہوگی۔ مال کو ضائع کرنے سے، برباد کرنے سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث میں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، اور آج ہم مال کو بہت ضائع کرتے ہیں۔ یہ 4 کام کر لو، یقین سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ مال دولت کی لائن کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عمل کرو گے اس کے اوپر، اللہ ہمیں عمل کی اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔